رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو سٹارٹ کروں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں. ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو اسکروٹنائز کر رہا ہوں, پٹنگ اٹ ٹو دا ٹیسٹر لگا رہا ہوں, ایک ایک لفظ کو, اس کی ترتیب کو, اس کی پلیسمنٹ کو, جہاں تک ممکن ہے کہ واقعی میں کیا یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, اس لیول کی چیکنگ ہو رہی ہے قرآن پہ. دوسری بات یہ کہ باقی تمام جو وجوہات میں نے ڈسکس کی ہیں کیوں میں کر رہا ہوں, یہ ویڈیو نمبر 100 میں آپ کو تفصیل ملے گی, جو میرا پارٹ نمبر 100 ہے, اس میں جا کے دیکھ لیں. تو ایک ایک لفظ کو ہم لوگ چیک کریں, اور اب آپ کو دکھاؤں گا بہت چھوٹی سی مثال, لیکن دیکھیں اس سے بھی قرآن کی 100% ایکوریسی پروو ہوتی ہے. یہ سورۃ یونس ہے, سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 76. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے آگے سے کہا, وہ کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی باتیں ہوئیں تو اس میں ان کا ایک کلام ریکارڈ ہو رہا ہے. جب وہ حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے تو اس میں انہوں نے جو بات کہی وہ کیا تھی, ان ھذا لسحر مبین, یقیناً یہ صریح یعنی کھلا جادو ہے, یقیناً یہ کھلا جادو. انا یعنی زور ڈالنے کے لیے, یقین. یہی الفاظ سورۃ النمل قرآن میں بہت آگے, سورہ 10 سورہ 27 میں جا کے 27 میں جا کے ریکارڈ ہوئے. اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا, قالوا ھذا سحر مبین, تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے. یہاں پہ کہا تھا یہ یقیناً صریح جادو ہے, کھلا جادو ہے. یہاں پہ کہا یہ کھلا جادو ہے, یہ یقیناً. اتنا سا ایک فرق انہوں نے یہاں پہ یقیناً بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں ایڈ کیا اس سورۃ النمل میں. اب کیوں, اب دیکھیں خوبصورتی. سورہ نمل میں اور سورہ یونس میں فرق. سورہ یونس میں جہاں کا یقیناً یہ جادو ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ پورا کانٹیکسٹ جادو پر ہی چلتا ہے. اب اس سے اگلی آیات آپ شروع ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اب ترجمہ پڑھتا ہوں, کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس آ پہنچی ہے بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے, حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. پھر بات چلتی آگے, پھر وہ آگے کہتے ہیں فرعون نے ان سے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو. پھر انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے, یقینی بات یہ کہ اللہ ابھی اسے درہم بھرم کر دیتا ہے. تو اب دیکھیے سارا جادو کے کانٹیکسٹ میں, تو یہاں پہ جادو پر زور ڈالنا زیادہ مناسب ہے, یقیناً یہ جادو. جبکہ سورہ نمل میں آپ دیکھیے کہانی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد جادو کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر. پس دیکھ لو کہ ان فتنہ پردازوں کا انجام کیا ہو. بس اس کے بعد کہانی ختم. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی, حضرت سلیمان کی کہانی اسٹارٹ. اور پیچھے بھی اس میں ایسا جادو کی کوئی بات نہیں, اتنی سی بات تھی. جہاں پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, تفصیل سے کوئی کہانی نہیں ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً کا لفظ ہی نہیں ایڈ کیا. کتنی دیکھیں کتنا باریک سا فرق ہے. لیکن اس لیول پر بھی جا کے قرآن نے غلطی نہیں کی, زبان اتنی ایکوریٹلی استعمال کی. اور آلدو زبان کے حساب سے تو غلطی کی بات ہے ہی نہیں, یہ تو زبان کے اونچے معیار کی بات ہے. یہاں پہ لگاؤ نہ لگاؤ, غلطی نہ غلطی کی تو بات نہیں, ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے یقیناً کا لفظ نہ. لیکن قرآن میں جہاں جس چیز کی مناسبت سے ضرورت تھی وہاں اننا زور ڈالا, جہاں جادو کی بات جہاں نہیں ہو رہی تھی وہاں نہیں. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ کو اس طریقے سے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس سے انسان کا ایک تو ایمان یقین میں بدلتا ہے کہ یہ جو مجھے نسلی ایمان ملا تھا, قرآن اماں ابا نے کہا تھا اسلام, یہ ہم قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے کیوں ہے, اس سے یقین پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے جب یہ یقین پیدا کرے گا تو پھر انشاءاللہ مسلم امت کی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ وہ عروج کا وہ جو ہے سفر انشاءاللہ سٹارٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یقین دے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.